نماز میں بھی امام نے کیا نیت کرنی ہے؟ شاید ہم نماز میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے ہیں، ہم بغیر نیت اور بغیر نیت کے جو کام کریں گے اس کا اجر ہی کوئی نہیں، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ امام صاحب ادھر کو سلام پھیریں گے تو جتنے ان کے مقتدی ہیں ان کی نیت کریں گے کہ میں ان کے سلامتی کی بات کروں، اور مقتدی جب سلام پھیرے گا تو وہ امام کی سلامتی کی بھی نیت کرے گا اور اپنے بھائیوں کی سلامتی کی بھی نیت کرے گا۔ کبھی نماز میں اس نیت سے سلام پھیری ہے؟ نماز سیکھی ہے کبھی کہ ہم نے سلام کیسے سلام پھیرنی ہے نماز کی تو کیسے؟ تو ہمارے تصوف میں تو اس کو، یہ تو فقہا نے بیان فرمایا ہے نا، ہماری فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تصوف والے تو کہتے ہیں کہ یہ صرف مسجد والے نہیں، یہ جہاں تک دنیا ہے میں وہاں تک سلامتی چاہتا ہوں۔ بندہ مومن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان فرمائی، یہ بولتا ہے تو کسی کے فائدے کے لیے بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ تو آپ نے جب تک اس حق کی تلافی نہیں کی، کوئی توبہ نہیں ہے، ساری بکواس ہے، بدماشی ہے، اور نہ وہ توبہ قبول ہی ہوتی ہے۔ دوسرا حق، شاید یہ کسی موقع پہ میں نے جب ملے تو السلام علیکم کہے۔ جب تیرا مومن بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پہ جائے۔ یہ حق ہے ایک مومن کا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کام تو پھر بھی کر سکتا ہے، مرنے والے کا تو آخری حق ہے، سارے کام چھوڑ کے جا اس کا جنازہ پڑھ۔ کبھی نیت یہ کی ہو کہ میرے محلے میں میری کوئی سلام دعا نہیں تھی، میں صرف اللہ کا حکم سمجھ کے جاؤں گا کہ یہ میرے مومن بھائی کا میرے اوپر حق ہے۔ اور اس کے لیے ویسے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر جگہ پہ کہتا ہوں کہ جس دن ہم اللہ کا حکم سمجھ کے جنازہ پڑھیں گے نا، اس دن پھر غریبوں کے بھی جنازے بڑے بڑے ہوں گے، پھر مزدوروں کے بھی بڑے بڑے جنازے ہوں گے۔ ہاں، پھر صرف ڈاکوؤں اور بدماشوں کے بڑے بڑے جنازے نہیں ہوں گے، چونکہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ورنہ مجھے نہیں پتا کہ ایک مومن کا حق ہے دوسرے مومن، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اس کی خبر گیری کے لیے جائے، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ دعوت، مومن بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ بھائی کم از کم مجھے یہ تو پتا ہو کہ میرا جو مسلمان بھائی ہے اس کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، کیا قیامت والے دن مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ میں تو اپنے ہمسائے کی خبر عیادت کرنے نہیں جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بڑی اہم بات جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم اس دعوت کو قبول کریں؟ سرکار نے فرمایا جو شخص، اس نے پوچھا نا کہ اگر 2 بندے دعوت دیں، 3 بندے دعوت دیں، سرکار نے فرمایا جو پہلے آئے اس کی پہلے دعوت قبول کر لو، اور جو بعد میں آئے اس کی بعد میں قبول کر لو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بندے اکٹھے آ جائیں تو پھر میں کس کی دعوت پہلے قبول کروں؟ تو سرکار نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے۔ میں یقین جانیے خانہ خدا میں بیٹھا، مجھے اکثر لوگ جو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں مولوی صاحب سے تاریخ لی ہوئی تھی، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا، وہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اچھا وہ کسی دوسرے شہر تقریر کر رہے تھے، انہوں نے فون پہ سنایا یہ تو ادھر تقریر کر رہا تھا، وہاں سے پیسے زیادہ مل گئے۔ یہ تو ہمارا دین رہے۔
نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امیر بندہ ہوگا، جو پیسے زیادہ دے گا، اس کی دعوت پہلے قبول کرنا. فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے اس کا پہلا حق ہے. اب چھٹا حق یہ بیان فرمایا کہ تیرا بھائی موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرنا. کیا ہمارے اندر یہ بات ہے کہ یہاں میرے بھائی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، کسی مسلمان بھائی کی، اور اگر نہیں تحفظ کر سکتا تو محفل سے اٹھ کے چلا جا؟